سلطان کے خوبصورت محل میں جمی رونق ہادی اور آئیگل کی خوشی کو بھرپور طریقے سے نمایاں کر رہی تھی۔ حولیہ اپنے مصنوعی پاؤں سے اب ٹھیک طرح چل پاتی تھی، بہت زیادہ ٹھیک تو نہیں، مگر اب وہ اپنے پاؤں پر چل سکتی تھی۔ عشاء کے ہمراہ کچن میں چھوٹے موٹے کام کرواتی وہ خوش تھی۔ سلطان کے ہمراہ یگیت، ہادی اور آئیگل گپیں ہانکنے میں مصروف تھے۔ آیت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سب بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ وہ بہت جلد باتیں کرنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح باتیں کرتی تھی۔ عبدالباری ایک بلند آواز گونجی ہی تھی کہ سلطان کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی۔ سلطان نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ مم، میں نے کچھ نہیں کیا قسم سے، وہ تیز تیز بولا، تو وہاں موجود ہر انسان نے اپنی ہنسی دبائی۔ بات سنیں ذرا، کہتی ہوئی وہ کچن میں داخل ہوئی، اور وہ اپنی شامت دور سے ہی دیکھ چکا تھا۔ سلطان نے جھک کر کچن میں جھانکا۔ فرائی پین ہاتھ میں تھامے وہ اسے اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ آپ میری باتیں بھولنے بھی لگ گئے ہیں نا اب؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ سے کچھ کہا تھا میں نے، بس 10 منٹ پہلے، اور آپ مزے سے بیٹھے گپے ہانک رہے ہیں۔ وہ فرائی پین بلند کرتی اس کی طرف بڑھی۔ سلطان نے ایک دم اس کے ہاتھ تھامے۔ وہ پیچھے جھک کر ہال میں دیکھ رہا تھا۔ انہیں جانے دو، پھر پھاڑ لینا میرا سر۔ فرصت سے۔ وہ کس خوشی میں؟ ارے یار، دوستوں میں تھوڑی سی عزت ہے، بس تھوڑی سی۔ ہاں، عزت آپ کی تو میں۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ سلطان نے جھک کر اسے تھامتے ہوا میں اٹھایا۔ اس پیارے سے چہرے پر معصوم سا غصہ دیکھتا وہ مسکرایا۔ میری پیاری گڑیا، تمہاری کوئی بھی بات کبھی نہیں بھول سکتا، آئی سویئر۔ سلطان نے اس نازک سے رخسار پر لب رکھے تو شن کی آواز بلند ہوئی، اور اسے اپنے سر کی پشت پر فرائی پین کی ضرب محسوس ہوئی۔ وہ ہنس دیا۔ وہ ابھی بھی اس غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اسے آزاد کرتا کچن سے جا چکا تھا۔ اپنی پیاری بیوی کی معصوم سی فرمائش پوری کرتا وہ شام کے وقت لوٹا تھا۔ سلطان نے گھر داخل ہوتے ہی آیت کو پکارتے اسے آواز دی۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ وہ آیت۔ سلطان نے اسے اپنے حصار میں بھرا۔ وہ مسکرا دی۔ آیت کہاں ہے؟ وہ آئیگل کے ساتھ گئی ہے۔ سلطان نے ایک نگاہ وقت پر دوڑائی۔ اسے باہوں میں لے آتا ہوں۔ عشاء نے اس کا بازو تھاما۔ ارے نہیں، آئیگل کہہ رہی تھی وہ کل اسے چھوڑ جائے گی۔ کل کیوں؟ آپ جانتے ہیں نا، اسے وہاں رہنا پسند ہے، اور میں کیسے رہوں گا اس کے بنا؟ عشاء نے آئی برو اٹھاتے اسے دیکھا۔ کیوں، میں نہیں ہوں کیا یہاں؟ آپ کا تو میرے بغیر دل نہیں لگتا تھا، اب میرے پوائنٹس کم ہو گئے کیا؟ وہ مسکرایا۔ تم تو زندگی ہو۔ وہ مسکراتا ہوا اسے اٹھائے باہر چل دیا۔ تمہارے بنا تو میں کچھ بھی نہیں۔ وہ شریر سا چہرہ بنا گئی۔ اپنی پسندیدہ جگہ اس جھولے پر دھیرے دھیرے جھولتا وہ مسکرا رہا تھا، اور اس مسکراہٹ میں سکون اور خوشیاں تھیں۔ سلطان نہیں اب اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ وہ ایک آزاد سانس لیتا تھا۔ وہ گہری اور سکون بھری نیند سوتا تھا۔ وہ ایک عام انسان بن کر زندگی گزارتا پرسکون تھا۔ عشے، جی، میں خوش ہوں اس زندگی سے، تم مجھے مکمل کرتی ہو۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی باہیں پھیلا گئی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے خود کو
اس ننھی سی آغوش کے سپرد کیا۔ وہ پرسکون ہوا۔ اپنے بالوں میں وہ نازک انگلیاں محسوس کرتا وہ آنکھیں موند گیا۔ میں اس سکون میں مر سکتا ہوں، خوشی سے۔ اسے اپنے بالوں پر ہلکا سا کھچاؤ محسوس ہوا۔ یو آر مائی سیف زون۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے بڑے ہوئے بالوں کو کبھی درست کرتی تو کبھی الجھاتی۔ ابدر، جانم، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ 2 پوچھ لو۔ وہ گہری سانس بھر گئی۔ آپ جانتے ہیں جنت میں ہر مرد کو ڈھیر ساری حوریں ملیں گی۔ ہم ایسی باتیں بھلا کون بھول سکتا ہے؟ وہ شریر سا چہرہ بنا گیا تو اسے اپنے بالوں پر کھچاؤ محسوس ہوا۔ تو کیا آپ وہاں ان سب میں مجھے ڈھونڈیں گے؟ وہ مسکرا دیا۔ تمہیں کیوں ڈھونڈوں گا بھلا؟ اتنی ساری تو ہوں گی نا میرے پاس پہلے ہی۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ سچی؟ وہ خاموش ہوئی۔ ہاں، آپ مجھے کیوں ڈھونڈیں گے بھلا؟ میں نے سنا ہے وہ حوریں بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی اور وہ بہت محبت کرنے والی ہوں گی۔ وہ مسکراہٹ دبائے ہوئے تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ پاگل لڑکی، ڈھونڈا تو انہیں جاتا ہے نا جو کھو جائیں، اور تمہیں تو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا نا وہاں۔ جو دنیا میں آپ کی بیوی ہو وہ جنت میں بھی تو آپ کی بیوی ہی ہوتی ہے۔ اتنا نہیں جانتی کیا؟ جانتی ہوں، تو پھر؟ اور تم تو ان سب حوروں کی سردار ہوگی، میری بیوی، اور تم ان سب سے زیادہ خوبصورت اور محبت کرنے والی ہوگی، اور وہاں مجھے تم سے ایک دفعہ پھر محبت ہو جائے گی، اور وہ محبت اس والی سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگی۔ وہ بچوں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ میں تو اپنی حور ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے سر پر بوسہ دے گئی۔ عشے، جی، اگر مجھے دوبارہ زندگی ملی تو میں پھر تمہیں چنوں گا۔ مجھے 1000 دفعہ بھی زندگی ملے گی تو بھی میری خواہش تم ہوگی، بس تمہیں دیکھتا ہوں تو خود کو زندہ محسوس کرتا ہوں۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ ابدر، جی؟ عاصم، آپ جانتے ہیں آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ عبدر باری، مطلب رب کا خادم۔ آپ تو ہمیشہ سے ہی اس کے قریب تھے، بس دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ سلطان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں ہوں، میں اس کا خادم ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ وہ مسکرا دی۔ اپنا رستہ اب کبھی مت بدلنا۔ آپ جس رستے پر اب چل پڑے ہیں اس میں بہت دشواریاں ہیں، یہ آسان نہ ہوگا۔ میرا رب اپنے بندے کو آزماتا ہے، ایک بار نہیں، بار بار۔ وہ دیتا ہے پھر چھین لیتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کیا ہم اس کی رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ قدم قدم پر وہ اپنے بندے کو آزمائشوں سے نوازتا ہے۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم میرے ساتھ ہوگی نا تو میں دنیا کی ہر آزمائش کا مقابلہ ڈٹ کر کر سکتا ہوں۔ بالکل، ایک خاموش سمندر کی طرح جو اپنے اطراف اٹھتی بڑی سے بڑی لہر کو بھی اپنے اندر سمانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارا یہ ہاتھ بس ہاتھ نہیں ہے عشا، یہ میری مکمل زندگی کا سہارا ہے۔ ایک ایسا سہارا جسے تھام کر میں سینہ تان کر اس دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اگر یہ ننھا سا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ ہو
میں ایک تنکے کے برابر بھی نہیں، ایک کمزور بنیاد جسے ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ وہ گہری سانس بھرتی اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑ گئی۔ اگر مجھے پھر زندگی ملی تو میں پھر تم سے ٹکرانا چاہوں گا، میں پھر تمہارے مقابل ہار جانا چاہوں گا۔ تم ایک اشارہ کرو گی اور میں پھر خود کو تمہارے مقابل گرانا چاہوں گا۔ تم مجھے پھر ایڈیٹ کہو گی اور میں پھر تم سے محبت کر بیٹھوں گا۔ سلطان کی آنکھوں میں نمی ابھری، وہ شریر سا مسکرا رہی تھی۔ چلو نا، ایک دفعہ پھر ٹکراتے ہیں، مجھے تم سے ایک دفعہ پھر محبت کرنی ہے۔ وہ کھل کر ہنسی۔ آپ پاگل ہیں؟ ہاں میں ہوں، میں تمہارے لیے پاگل ہوں لڑکی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی پیشانی سے سر ٹیک گئی۔ سلطان نے اس کی آغوش سے نکلتے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ چل دیا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی اس کے قدم بقدم چل رہی تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی کو تکتی وہ ہنستی ہی چلی جا رہی تھی۔ استقلال اسٹریٹ پر رش معمول کے مقابل آج کچھ کم تھا، مگر وہاں کی روشنیوں اور خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک 23 سال کی لڑکی ہاتھ میں موبائل تھامے اسکرین پر نگاہیں جمائے سڑک پر بے دہانی میں چل رہی تھی۔ چلتی ہوئی وہ گلی کا موڑ مڑی ہی تھی کہ ایک مضبوط آدمی سے ٹکرا گئی۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا گرا۔ آہ! کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ سڑک پر کوئی ایسے چلتا ہے کیا؟ وہ غصے سے بولی، جبکہ مقابل وہ لمبا چوڑا آدمی آنکھوں میں بے لوث محبت لیے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں غصہ اور دہشت نہیں تھی، اور مقابل اس لڑکی کی آنکھوں میں اجنبیت کی بجائے ایک شرارت تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی لڑکی کی گری ہوئی چیز اسے اٹھا کر دینی چاہیے؟ وہ مسکراتا ہوا ایک گھٹنے کے بل بیٹھا اور اس کا موبائل اٹھا کر اسے تھماتا گہری سانس بھر گیا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، اور سڑک پر تو بالکل اندھے ہو کر چلتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے حجاب کا پہلو جھٹکتی اس آدمی کے قریب سے گزری۔ سنیں محترمہ، اس کے چلتے قدم رکے۔ وہ پلٹی۔ آپ کے پاس میری ایک چیز ہے، اگر وہ واپس کر دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے سوالیہ نگاہ سے اس آدمی کو دیکھا جو شریر سا چہرہ بنائے اسے تک رہا تھا۔ میرے پاس آپ کی کون سی چیز ہے؟ ذرا روشنی ڈالیں گے؟ وہ دونوں بازو آپس میں باندھے اس سے مخاطب ہوئی۔ یہاں سے ایک قیمتی چیز نکل کر آپ کی ان خوبصورت آنکھوں میں قید ہو کر رہ چکی ہے۔ سلطان نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کہا، تو عشا نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے جناب۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قریب ہوا۔ اور وہ میرے پاس نہیں، وہاں نیچے سڑک پر گرا ہے، اٹھا لیں۔ کہتی ہوئی وہ مڑی تو سلطان نے اس کی کلائی تھامتے اسے اپنی جانب گھمایا۔ میری گرائی ہوئی چیز اٹھا کر نہیں دو گی؟ آپ کو اتنی تمیز تو ہونی ہی چاہیے نا کہ کسی لڑکی سے یوں مطالبات نہیں کرتے، وہ بھی انجان لڑکی سے۔ اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی۔ مقابل ایک دفعہ پھر اپنا دل ہار چکا تھا۔ سلطان نے دل پر ہاتھ رکھتے اس کی ہتھیلی کھول کر اپنا ہاتھ اس پر جمایا۔ آپ کی گرائی ہوئی چیزیں
ساری زندگی اٹھا کر دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھنے میں تو کافی ڈیشنگ اور ویل ایجوکیٹڈ لگ رہے ہیں، اور آپ کو پرپوز بھی نہیں کرنا آتا؟ وہ مسکراتا ہوا گردن جھکا گیا۔ بس ایک اسی کام میں کچا ہوں، آپ سکھا دیں کس طرح کرتے ہیں؟ میرے خیال سے گھٹنوں کے بل۔ اس کی بات کے مکمل ہونے سے قبل وہ لمبا چوڑا آدمی سڑک کے بیچوں بیچ اس کے مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وہ 2 قدم فاصلے پر ہوئی۔ ایڈیٹ، وہ بلند آواز میں بولی، تو سلطان نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے آنکھیں میچے، اس ایڈیٹ سے شادی کرو گی؟ وہ مسکرائی، سوچ کر بتاؤں گی۔ وہ پلٹی تو سلطان کی ہنسی بلند ہوئی۔ وہ مسکراتی ہوئی چلتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے قدموں کے پیچھے چلتے قدم تیز ہوئے۔ وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آتا اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ پیاری محترمہ، لگتا ہے آپ کو سیدھی بات سمجھ نہیں آتی، تو میں اپنا طریقہ استعمال کر سکتا ہوں۔ اور کیا ہے آپ کا طریقہ؟ وہ جھکا تو عشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آہا، اتنی جلدی؟ وہ کھل کر ہنسا۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ ویسے آج کچھ مسنگ ہے نا سلطان؟ سلطان نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیا؟ آج آپ میرا پیچھا مجھے کنونس کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مجھے مارنے کے لیے نہیں۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مطلب؟ ارے پچھلی دفعہ تو آپ میرا پیچھا کر رہے تھے مجھے مارنے کے لیے، ٹھیک کہا نا؟ تمہیں کس نے کہا؟ جس نے بھی کہا۔ وہ مسکرائی۔ سلطان نے گردن کو ایک طرف کیا۔ کمینے انسان، مار ڈالوں گا تجھے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ سلطان نے اسے نیچے اتارا تو وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کس بات کا؟ آپ تب مجھے مارنا چاہتے تھے نا؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ۔ وہ قریب ہوا۔ تم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ تو پھر کیوں کر رہے تھے میرا پیچھا؟ وہ مسکراتا ہوا ایک قدم اس کے قریب ہوا تو اس کے وجود سے اٹھتی وہ خوبصورت خوشبو عشا کی سانسوں سے ٹکرائی۔ وہ اسے محسوس کرتی جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے یہ لڑکی، کہاں سے آئی ہے، جس نے آتے ہی سلطان کی دنیا اتھل پتھل کر دی۔ آخر کون ہے یہ؟ جاننا چاہتا تھا تمہارے بارے میں۔ تمہیں مار نہیں پایا تھا کیونکہ تم نے میرے وار سے قبل ہی مجھے مار گرایا تھا۔ وہ شریر سا مسکرائی۔ سلطان نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنی آغوش میں بھرا۔ اس رات نہ جانے کیوں مگر زندگی میں پہلی بار میرے قدم تھمے، میرے ہاتھ رکے اور میرا غصہ دھواں ہو گیا۔ وہ قریب ہوئی۔ آپ کو میں اچھی کیوں لگی تھی؟ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ارے اب ہر لڑکی تو سلطان کو اس کے منہ پر بدتمیز اور ایڈیٹ کہہ کر نہیں جا سکتی نا؟ استغفر اللہ عبدر، میں نے آپ کو کب کہا تمیز کہا؟ وہ ہنسا۔ تم نے کہا مجھے تمیز نہیں اور بدتمیز دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ مگر میری ڈکشنری میں تو دونوں ہی ایک لفظ ہیں۔ اچھا، کہاں سے لی اتنی بیکار ڈکشنری؟ وہ کھل کر ہنسا۔
اسے دیکھتی وہ ہنسی تو سلطان نے خود پر قابو کھوتے جھک کر ان نازک سے لبوں پر گرفت مضبوط کی۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے دھکیل گئی۔ عبدر، کچھ تو شرم کر لیں، ہم اس وقت سڑک پر کھڑے ہیں۔ وہ آنکھیں نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ شرم کروں میں؟ وہ بھی تم سے؟ ڈوب کر نہ مروں؟ وہ کھل کر ہنستی ہوئی اس کے سینے پر سر ٹیک گئی۔ قسم سے آپ میں اتنی سی بھی شرم نہیں رہی۔ وہ مسکرایا۔ آئی ایم مطمئن بے شرم، اور کچھ؟ وہ زور سے اس کے سینے پر ہاتھ جڑ گئی۔ وہ اس کی طرف جھکا تو عشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ ارے ارے رکیں، پہلی ہی ملاقات میں آپ تو رومانس تک آ پہنچے ہیں۔ بندے میں کوئی حیا ہوتی ہے۔ وہ ایک پل میں فاصلے پر ہوئی۔ وہ کھل کر ہنسا۔ تو چلو پھر شادی کر لیتے ہیں۔ کیا ابھی؟ نہیں تو کیا موت کا انتظار ہے؟ سلطان نے جھک کر اسے باہوں میں بھرا۔ وہ ہنسی اور اس کی خوبصورت آنکھوں کی چمک استقلال اسٹریٹ پر جگمگاتی روشنیوں کو مات دے چکی تھی۔ سلطان نے اس کا حجاب اتار کر اس کے سر پر گھونگھٹ کی طرح اوڑھا۔ اپنے ڈریم ہاؤس کی چھت پر ریلنگ کے قریب وہ دونوں زمین پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے۔ سلطان نے اس کے ہاتھ تھامے۔ عشا عبدالباری، کیا آپ کو عبدالباری عرف پاگل آدمی کے ساتھ حق مہر عبدالباری کی جان نکاح قبول ہے؟ وہ کھل کر ہنسی۔ مجھے قبول ہے اور تا ابد تک قبول رہے گا، وہ بلند آواز میں بولی۔ وہ خوش ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے سلطان نے اس کا گھونگھٹ ہٹاتے اس پرسکون پیشانی پر محبت بھرا لمس ثبت کیا۔ وہ اسے خود میں کہیں چھپا چکا تھا۔ ان بری آنکھوں سے ابھرتے اشک اس کی ایک نئی زندگی کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ آنکھیں موندے اسے اپنی پیشانی پر ٹپکتے آنسو محسوس ہوئے۔ اس نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ وہ مضبوط شخص مسکراتا ہوا اسے تک رہا تھا۔ عشا نے اس کے آنسو پونچھے۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے کون سا ابھی آپ سے حق مہر مانگ لیا؟ وہ ہنسا۔ کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا کہ ہر آنسو کے پیچھے تکلیف یا دکھ نہیں ہوتا، کچھ آنسو خوشی کے بھی ہوتے ہیں۔ جب خوشی حد سے بڑھ جائے تو وہ آنسو روکنے پر بھی نہیں رکتے۔ وہ شریر سا مسکرائی۔ ارے واہ، آپ تو بڑے ہو گئے ہیں۔ مطلب؟ وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ ہاں، اب ہو رہا ہوں، دھیرے دھیرے۔ ایک دن تم جتنا بڑا ضرور ہو جاؤں گا، اور میں بڑا ہو کر اپنی بیوی جیسا بنوں گا۔ وہ ہنسی اور اگلے ہی پل اس کی کھلکھلاتی ہنسی اس مضبوط شخص کی گرفت میں مقید ہوئی۔ وہ اس نازک وجود کو تھام کر اپنی آغوش میں بھر چکا تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے نرم سے رخساروں میں جذب ہو رہے تھے۔ سلطان کی گرفت مضبوط ہوئی اور وہ پاگل آدمی اسے چند پل سانس تک لینے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ سلطان کو اپنا دل اس کے قید توڑ کر باہر آتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص اپنا وجود ان بری آنکھوں کی زندان کے سپرد کر چکا تھا۔ عشا نے اس کے کندھے پر ایک زوردار مکہ جڑا، ایک کے بعد ایک۔ وہ مزاحمت کرتی اپنی سانسیں مدھم ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ اسے آزاد کرتا وہ کھل کر مسکرایا۔ پاگل ہیں آپ، قسم سے
کسی دن مجھے یوں ہی مار ڈالیں گے۔ وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ سلطان کی ہنسی بلند ہوئی۔ اللہ اللہ، وہ ایک ہاتھ ہوا میں بلند کرتا بولا۔ وہ گہری سانس بھرتی اپنی رکی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ تمہارا عبدر تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ہاں مگر یہ سرخ رنگ، یہ کھٹکتا ہے مجھے، اسے سلامت نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی اس کے سینے سے جا چھپی۔ آپ بہت برے ہیں۔ آہ، شکر ہے، کان ترس گئے تھے سننے کے لیے۔ دونوں کی بیک وقت ہنسی بلند ہوئی۔ عبدر، جانم، اب ذرا سنبھل کر رہنا مجھ سے۔ وہ کس لیے؟ میں آپ سے حق مہر کبھی بھی مانگ سکتی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ وہ تو تب دیتے ہیں نا جب شوہر اور بیوی کے بیچ علیحدگی ہو۔ نہیں تو کبھی اگر بیوی کا ہاتھ تنگ ہو تو وہ تب بھی مانگ سکتی ہے۔ وہ کھل کر ہنستا اس کے سر میں چپت لگا گیا۔ پاگل لڑکی، پاگل آدمی کی۔ سلطان نے گہری سانس بھری اور اس کے منہ سے اس رب کریم کے شکر میں ڈھیروں دعائیں نکلیں۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ آپ سے کس نے کہا؟ سلطان نے اپنا حصار تنگ کیا۔ تم نے خود کہا تھا، اب مکر نہیں سکتی۔ میں نے کب کہا بھلا؟ اس خوبصورت دن۔ وہ خوبصورت تھا مگر وہ زندگی کا سب سے بدصورت دن بھی تھا۔ وہ مسکرائی۔ ارے وہ تو مجھے لگا میں ٹپک جاؤں گی تو جلدی جلدی میں زبان پھسل گئی تھی۔ سلطان نے اس کے ڈمپل پر دانت گاڑے۔ اس کی ہلکی سی چیخ بلند ہوئی۔ کو جی جئی۔ وہ ہنسی۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتا اس دنیا سے اسے چھپا گیا تھا اور اب اسے بس وہی دیکھ سکتا تھا۔ اس چھوٹی سی پھولوں کی دکان میں زندگی ایک دفعہ پھر لوٹ آئی تھی۔ سلطان کے ہمراہ اس پیاری لڑکی کو دیکھتی وہ خوش تھی مگر آبدیدہ بھی۔ آیت کو تھامے ارگل خاتون اسے ڈھیروں پھولوں کے بارے میں بتاتی ٹہل رہی تھی۔ وہ دونوں کونے میں چرنے کے قریب بیٹھے مٹی کے گلدان بنانے میں مصروف تھے۔ تو یہ آپ کا گھر تھا؟ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ میری ماں کی شاپ تھی۔ یہاں میری زندگی کی بہت سی خوبصورت یادیں جڑی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ جانتی ہو، ماں ہمیشہ مجھے گول شیپ کے گلدان بنانا سکھاتی تھی مگر میں ہمیشہ اسکوائر شیپ بناتا تھا۔ آہ، تو مطلب آپ تب سے ہی ٹیڑھے ہیں؟ وہ ہنسا۔ عشا نے ایک نظر ارگل کو دیکھا۔ وہ شاپ سے باہر کھڑی کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ عشا نے پلٹ کر مٹی سے بھرا ہاتھ اس کے چہرے کے گرد رکھتے مقابل لبوں پر ایک پیاری سی مہر ثبت کی۔ سلطان کی آنکھیں ایک دم ہی بند ہوئیں اور وہ ساکت سا ہوا۔ ایک دم ہی اپنی گرفت ڈھیلی کرتا دھڑام سے پیچھے جا گرا۔ وہ کھل کر ہنسی۔ اس نے جھک کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم مجھے مار ڈالو گی لڑکی، یہاں وار کرتی ہو سیدھا، یہاں۔ سلطان نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کہا۔ وہ مسکراتا ہوا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گیا۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ عشا نے اس کا بازو تھامے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ پاگل آدمی۔ شاپ کی گھنٹی بجی تو دونوں نے بیک وقت مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ اسٹرانگ شخص آیت کو تھامے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ ارے عثمان بے، خوش آمدید، وہ چہک کر بولی۔
تو مقابل کی آنکھوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مرحبا، وہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ مرحبا، سلطان نے سلام کرتے جھک کر آیت کی پیشانی چومی۔ خوش آمدید، کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ عثمان بے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ملک سے باہر جا رہا ہوں، سوچا دوستوں سے مل لوں۔ سلطان اس کے بغل گیر ہوا تو عشا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خوش اور سلامت رہیں، وہ ارگل کی طرف متوجہ ہوئی تو عثمان بے سلطان سے کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرتا آیت کو اسے تھما گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل تم جیسی ہیں سلطان، وہ مسکرایا۔ عبدر، اٹس عبدر باری۔ عثمان بے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سلامت رہو عبدر باری، وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتا وہاں سے چل دیا۔ وہ ایک قدم بڑھا ہی تھا کہ اسے اپنے کندھے پر سلطان کا ہاتھ محسوس ہوا۔ امید ہے ہم جلد ملیں گے عثمان، وہ پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، کسی خوبصورت دن یا پھر کسی بدصورت دن۔ سلطان نے لمبی سانس بھری۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا مڑا اور چل دیا۔ عثمان بے کے قدم چلے تو چلتے ہی گئے۔ وہ رکا نہیں، وہ پلٹا نہیں تھا۔ اگر وہ رک جاتا تو پلٹ جاتا تو عثمان خان نیازی اپنی آخری سانس بھی کھو دیتا۔ تم میرا وہ خواب ہو جس کی تعبیر میں کبھی نہیں چاہتا۔ وہ مسکرایا اور اس کے قدم بڑھتے گئے، تب تک جب تک وہ مدھم سی ہنسی اس کی سماعتوں سے اور وہ سفید رنگ اس کی حدود سے باہر نہ ہوا۔ سلطان کے ہاتھوں سمیت اس کی سفید شرٹ بھی مٹی سے لپٹ چکی تھی، مگر اسے افسوس نہیں تھا۔ وہ اس کے ہمراہ ایک دفعہ پھر اپنی بیوی کی پسندیدہ جگہ کے باہر موجود تھا، گلاٹا ٹاور۔ دائیں طرف نصب کیفے میں اس کے ہمراہ بیٹھی، وہ ہمیشہ کی طرح اپنا پسندیدہ سین سیبیسٹین کیک کھانے اور اس سمیت اپنی پیاری سی بیٹی کو کھلانے میں مصروف تھی۔ وہ ٹیبل پر بیٹھی کبھی اپنی پیاری سی ماں کو دیکھتی تو کبھی اپنے باپ کو، جو ہر کسی سے بے نیاز بس اپنی والی کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ عشا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ذرا وہاں اپنے فین کو بھی دیکھ لیں۔ سلطان نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بابا، وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائے بیٹھی تھی۔ سلطان نے وہ ننھا سا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ عشا نے اس کا ہاتھ تھامتے اس کی شہادت کی انگلی سے وہ تاج والی انگوٹھی اتاری۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ لکڑی کے ٹیبل پر اس انگوٹھی کا سرا رگڑ کر کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اپنا کام سر انجام دینے کے بعد وہ اس کی انگوٹھی واپس اسے پہنا چکی تھی۔ سلطان نے اس کی کارروائی پر نظر ڈالی۔ اس مختصر سے ٹیبل کے ایک سرے پر وہ مکمل نام تحریر تھا، عشا عبدر باری۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ ہماری جگہ ہے۔ ہاں بالکل، یہ ہماری ہی جگہ ہے، اب سب دیکھ سکیں گے۔ وہ ہنسی تو سلطان نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ آیت کو اٹھاتا وہ اس کا ہاتھ تھام کر کیفے سے باہر نکلا اور وہ اس روشنی، سکون اور خوشیوں سے بھرپور گھر کی طرف چل دیا۔ اور اس کی زندگی، اس کی بینائی، اس کے قدم بقدم مسکراتی ہوئی چل رہی تھی۔ زندگی ایک دفعہ پھر ٹریک پر آ چکی تھی۔ کٹور اور بے رحم انسان کو ایک اور موقع دیا جا چکا تھا، مگر یہ زندگی ہے، اسے ٹریک سے اترنے میں دیر نہیں لگتی۔
یہاں کہانی کا اختتام نہیں ہوتا، یہاں سے آغاز ہوتا ہے عکس سلطان کا آغاز، ایک نئی داستان کا، ایک نئی تڑپ، ایک نئے جنون کا، ایک نئے بدلے اور نئی آزمائش کا، کچھ نئے راز اور نئی پہیلیوں کا۔ سلطان جا چکا تھا مگر اسے لوٹنا تھا ایک عکس بن کر۔ آخر کو یہی اس کی دنیا تھی، بے رحم، تلخیوں اور تڑپ سے بھرپور۔ اس کی دھاڑ، اس کی وحشت، اس کا جنون کچھ وقت کے لیے تھما تھا مگر یہ تو بس آغاز تھا۔ A beginning of third an obsession. Sultan will return.